نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ نصرت، نہیں کیا آریہ لاتا ہے ان کا پہل ہوگا کہ یہ کبھی لاتا ہے قبر روشن کرنی ہے قبر روشن کرنی ہے انشاءاللہ جی بے شک مسجد کا جو قبری کا دل ہے اس کی ذمہ داری لے آپ ہر کہیں نے دے دیا اتنا اللہ تعالیٰ توفیق ہے قبر مسجد کو روشن کریں گے قبر روشن ہوگی صرف مسجد نیچے جو ہے اس کا علیحدہ ہے دوسرے علیحدہ ہے مسجد آپ کو روشنی بھی دے دی ہے ہوا بھی دے دی ہے پانی بھی دے دی ہے یہ ساری بجلی سے جیسے تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے سب سے بڑی بات ہے علم کی روشنی ملتی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدی نزلی نبدی دہری دیومی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در اللہ المخزون سر اللہ المکنون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
میں
اپنے کریم کا میرا دین بارنا نہیں صلی بزرگوں، بھائیو، عزیزوں، آج کی تقریب کا موضوع ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 17 شوال کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو یعلا اور ابو عمارہ۔ آپ کا لقب ہے اسد اللہ اور اسد الرسول، اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب عطا کیا۔ جنگ احد میں جب آپ جہاد کر رہے تھے تو آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے، انا اسد اللہ ورسولہ۔ اے مکہ کے کافروں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں کون ہوں۔ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر۔ انا اسد اللہ ورسولہ، انا اسد اللہ ورسولہ۔ 31 کے قریب کافروں کو آپ نے جہنم واصل کیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 31 کے قریب کافروں کو جہنم واصل کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے جب ان کی لاش کے قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ سید الشہداء ہے۔ کیا ہے؟ سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی شہید آئیں گے سب کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ رضائی بھائی اس کو کہتے ہیں دودھ والا بھائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سویبہ جو لونڈی تھی ابو لہب کی، اور ابو لہب نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے لیے اپنی لونڈی کو بھیجا تھا، اس کا نام تھا سویبہ۔ کیا تھا؟ سویبہ۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت ہوئی، میلاد ہوا، تو صہیبہ نے جا کر ابو لہب کو خوشخبری دی۔ ابو لہب کیا لگتا تھا؟ اس کو خوشخبری دی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ابو لہب خوش ہو کر بھتیجے کی پیدائش خوش ہو کر، بھتیجے کی میلاد پر خوش ہو کر اپنی اس انگلی اٹھائی اور اس نے کہا انت عقیقۃ منی، 1000 درہم اس کی قیمت تھی اس لوزے کی۔ تو ابو لہب نے کہا تو نے میرے بھتیجے کے میلاد کی خوشخبری دی ہے، اس کے صلہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے آزاد کر دیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ کچھ لوگ پڑھتے ہیں صوبیہ، کیا پڑھتے ہیں؟ یہ غلط ہے، صوبیہ لفظ نہیں ہے، صہیبہ ہے۔ اور جب ابو لہب مر گیا، پوری زندگی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی مخالفت کی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب وہ مر گیا کفر اور شرک کی حالت میں، تو خواب میں اس کے خاندان میں سے کسی نے دیکھا، محدثین فرماتے ہیں وہ حضرت عباس ہیں جنہوں نے خواب میں دیکھا، وہ بھی سرکار کے چچا ہیں، مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا ابو لہب سے قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے؟ قبر میں یہ تو ظاہر ہے کافروں کو اور مشرکین کو، منافقین کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ قبر میں کیسا وقت گزر رہا ہے، کیونکہ وہ حالت شرک اور حالت کفر میں مرا تھا۔ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں امام بخاری نے اس کو بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ ابو لہب نے کہا نہ، پورا ہفتہ میں سخت قسم کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہوں، جب پیر کا دن آتا ہے، کیا پیر کا دن آتا ہے تو میری ان دونوں انگلیوں سے پانی نکلتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ ابو لہب نے۔ اور پھر اس نے اس کی وجہ بیان کیا کہ یہ پانی مجھے کیوں ملتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں منظر سے؟ اس نے کہا حاضری بعتاقتی صہیبہ، محبوب یہ جو مجھے ہر پیر کو پانی ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کیا تھا۔ اور صہیبہ کو کب آزاد کیا تھا؟ سرکار کے میلاد کی خوشی میں۔ پھر محدثین ارشاد فرماتے ہیں، علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر کافر اور مشرک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی منانے پر قبر میں فائدہ پہنچ سکتا ہے، عاشق رسول کو کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب کے بھائی، حضرت عبداللہ کے بھائی اور حضرت عباس کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں، دودھ کے بھائی۔ جنگ احد میں 31 کافروں کو جہنم حاصل کیا، اور یہ بات یاد رکھو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ شہید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان کی لاش کے قریب گئے آپ نے ارشاد فرمایا ان کے جسم کو فرشتوں نے غسل دیا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت حنظلہ، ان کو بھی فرشتے آسمان تک اٹھا کر لے گئے تھے اور ان کو بھی انہوں نے غسل دیا فرشتوں نے۔
حضرت امیر حمزہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حضرت امیر حمزہ اور شہدائے احد کی مزاروں پہ حاضر ہو کر سلام پیش کرے گا تو شہدائے احد اس کے سلام کا جواب دیں گے، شہدائے احد اس کے سلام کا جواب دیں گے، کیونکہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نہر کی کھدائی ہوئی اس میدان احد سے، نہر کی کھدائی ہوئی تو جب انہوں نے نہر کھودنے والوں نے کدال چلایا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر وہ کدال لگا، 46 سال کے بعد دفن 46 سال کے بعد جب وہ کدال لگا، کسی لگی یا جو بھی چیز تھی تو خون نکلا، آپ کے مبارک قدم سے خون نکلا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ان کو دفن کیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ایک اور بزرگ تھے حضرت محمود کردی رحمت اللہ علیہ، کون؟ محمود کردی، شیخ محمود کردی، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا، سلام کیا تو قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام، اور آپ نے ارشاد فرمایا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کا نام حمزہ رکھنا۔ اللہ کے نیک بندوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آنے والا جو شخص ہے اس کے حالات کیا ہیں، اور پتہ تھا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا کہ ان کے حمل کے اندر بیٹا ہے، تو حضرت امیر حمزہ نے ارشاد فرمایا تیرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ان کا نام حمزہ رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہدائے احد کو جو لوگ بھی سلام پیش کریں گے تو قیامت تک یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا 1 سال کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور پھر پوری زندگی انہوں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان کو مردہ مت کہو، وہ اس شیطان اسرائیل نے فلسطین میں جو فلسطینیوں پر ظلم کیا، وہاں کے نوجوانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، خواتین نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اس ظالم کے ظلم کو روکنے والا کوئی شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ حماس ہے یا اس کے چھوٹے چھوٹے جو طبقے ہیں انہوں نے پتھروں سے جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں تھا اس کا مقابلہ کیا۔ 11 دن مسلسل وہ بم برساتے رہے،
ان کی عمارتوں کو ان کی بلڈنگوں کو نقصان پہنچاتے رہے اور نہتے فلسطینیوں کو شہید کرتے رہے. نہ جو بائیڈن بولا، امریکہ بولا، نہ یورپ والے بولے. اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے کہ ان ظالم کا ساتھ دے وہ بھی ظالم ہوتا ہے. یہ کون ہے؟ امریکہ والے اور یورپ والے. مذہب کے لحاظ سے نہیں، عیسائی ہے. کیا ہے؟ عیسائی ہے. کون ہے؟ عیسائی ہے. مجھے یہ بتاؤ، میرے پاس ایک وفد آیا تھا آج سے 20-22 سال پہلے امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے انٹرویو لینے کے لیے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ عیسائی ہیں؟ کہنے لگے ہاں مذہب ہمارا عیسائی ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ، اگر میرے باپ کو کوئی آدمی سولی پہ لٹکا دے، میں نے یہ نہیں کہا تمہارے باپ، تو میں اس کو معاف کروں؟ بتاؤ. نہیں. آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو، آپ کے کسی خاندان کے آدمی کو اگر کوئی آدمی سولی پہ لٹکا دے اور معاف کریں؟ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو معاف نہ کیا جائے. میں نے کہا تم عیسائی ہو اور تمہارے پیشوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکایا. تم بھی خود مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اسی لیے صلیب بنایا ہوا ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، بلکہ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. میں نے کہا تمہیں غیرت آنی چاہیے کہ جو لوگ تمہارے عیسیٰ، تمہارے نبی اور تمہارے بڑے کے قاتل ہیں، ان کو تم نے سینے سے لگایا ہوا. آج اگر امریکہ ہاتھ اٹھا لے تو یہ نیست و نابود ہو جائے. ان کا نام کیا ہے؟ اسرائیل. کیا بولے؟ انگریز پڑھتے ہیں اسرائیل. انگریزی میں اس کو اسرائیل پڑھتے ہیں نا بھائی. بولو بھائی. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. ایک ہے عربی اور ایک ہے عبرانی. ان اسرائیلیوں کی زبان عبرانی ہے. تورات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس کی زبان بھی عبرانی ہے. عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ اس کا ذکر کیا، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. کیا معنی ہے اس کا اسرائیل کا؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے، لیکن عربی میں اس کا کیا معنی ہے؟ اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ. کیا معنی؟ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ. عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ عبداللہ. یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے؟ افتخار. حضرت یعقوب علیہ السلام. کیا نام ہے ان کا؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب جڑواں بیٹے ہیں. کیا ان کا ایک بھائی تھا عیس. کیا نام تھا اس کا؟ عیس. وہ پہلے پیدا ہوا اور اس کے بعد حضرت یعقوب پیدا ہوا. دونوں جڑواں بھائی ہیں. یعقوب کا معنی پیچھے آنے والے. کیا معنی؟ وہ اس لیے اس کو کہتے ہیں
کہ وہ اس عیس کے بعد آئے اس لیے ان کا نام یعقوب ہے. تو حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل. کیا نام ہے؟ اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام ہے یہودا. حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام ہے یہودا. اور یہ جو یہودی ہیں یہ اس کی اولاد سے اور ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جاسوسی کرتے تھے اور اس وقت کے بادشاہ کو اپنے نبی کے بارے میں بتاتے تھے اور وہ بادشاہ پھر اس نبی کو قتل کروا دے. ان خبیثوں کی وجہ سے کئی سو کی قریب انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا. اور انہوں نے اپنے نبیوں پہ اتنا ظلم کیا کہ آرا ان کے سر پہ چلایا اور پورے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیا. یہ ظالم قوم ہے. قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ ارشاد فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے علاوہ. یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. افسوس ہوتا ہے مجھے ان مسلمان ملکوں پر جنہوں نے ان کو تسلیم کیا اور ان کو اپنا دوست بنایا اور آج بھی ان کی غیرت ملی نہیں جاگی جب فلسطین پہ بمباری ہو رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کی غیبی مدد فرمائے. یہ خبیث اسرائیل نہیں ہے. اس وقت اسرائیل بنا ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ بیت اللہ کا کہ متولی کون ہے؟ مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ ہے اس کے متولی کون ہے؟ عربی نہیں ہے، مسلمان ہے. کون ہے؟ اسی طرح مسجد اقصیٰ کے متولی بھی عربی نہیں ہے، فلسطینی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہے. پوری امت مسلمہ پر یہ لازم ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کرے اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے اور اپنی تمام توانائیاں طاقتیں خرچ کر کے اس کو ان کی مدد کرے. ہماری حکومت نے جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا یہ سفارتی مہم چلائی اور اس کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہوئی ہے. مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.